بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادات کرام کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے حسین و جمیل شخصیت کے حامل حضرت لال شہباز قلندر سن 538 ہجری میں آذربائیجان کے قصبے مروند میں پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کو اسی مناسبت سے مروندی بھی کہا جاتا ہے، جبکہ آپ کا اصل نام سید محمد عثمان ہے۔ اگر ہم آپ کی شہرت دیکھیں تو وہ لال شہباز قلندر کے لقب سے ہوتی ہے۔ مولانا میر سید غلام علی بلگرامی فرماتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے امام جعفر صادق تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ سید عثمان مروندی بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن سید احمد شاہ بن سید ہادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل اور بن سیدنا امام محمد بن جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہم۔ بر صغیر میں اگر ہم دیکھیں تو سلسلہ قلندریہ سے تعلق کے سبب آپ کا لقب قلندر مشہور ہے، اور اسی مناسبت سے آپ کو لال شہباز قلندر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ قلندر خلاف شرع کام کرنے والے کو نہیں کہا جاتا۔ جب ہم اپنے یہاں پر کچھ لوگوں کو ہاتھوں میں 24-25 انگوٹھیاں پہنے دیکھیں اور ان کے بال غیر شرعی طور پر بڑے ہوئے ہوں، نمازوں کی وہ پرواہ نہ کرتے ہوں، اور ڈھول کی تاب پر وہ رقص کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ آپ یہ سارے معاملات کیوں اختیار کرتے ہیں، تو وہ سامنے سے کہتے ہیں کہ ہم تو قلندر ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ قلندر کسی خلاف شرع کام کرنے والے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ قلندر تو وہ ہوتا ہے جو شریعت اور طریقت پر عمل کرنے والا ہو، جو تزکیہ نفس میں اپنی زندگی گزارنے والا ہو۔ اسی طریقے سے آپ کا ایک اور لقب لال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک قیمتی پتھر لال، اس سے سرخ کرنیں پھوٹتی تھیں، آپ کا رخسار بھی اسی طریقے سے سرخی مائل تھا، جس کی بنیاد پر آپ کو لال کہا جاتا تھا۔ اور اگر ہم لقب شہباز کی بات کریں تو یہ لقب آپ کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے حاصل ہوا ہے۔ چنانچہ مورخین اور آپ کی سیرت لکھنے والے کچھ اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد محترم کے خواب میں تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وہ شہباز عطا کر رہا ہوں کہ جو شہباز مجھے میرے نانا جان کے توسط سے ملا تھا۔ اور اس بشارت کے حصول کے چند ہی دنوں بعد حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس بنیاد پر آپ کو لال شہباز قلندر کہا جاتا ہے، یعنی وہ حسین و جمیل شخصیت کہ جن کے رخسار لال کی مانند ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی طرف سے شہباز کا لقب لے کر حاضر ہوئے ہوں، اور جو صوفی باصفا ہوں۔ آپ نے اپنے بچپن میں ہی والد محترم سے دین متین کی بنیادی تعلیم کو حاصل کیا، اور کم و بیش 6 سال کی عمر میں ہی شرعی مسائل سے آپ نے آگاہی حاصل کی تھی، اور 7 سال کی عمر میں حفظ قرآن کو مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد آپ مزید علوم دینیا کے حصول میں مشغول ہوئے، اور تقریباً جب آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی تو اس وقت آپ کے والد محترم کا وصال ہوا، اور 20 سال کی عمر میں آپ کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اس کے بعد آپ نے مزید علوم کے حصول کے لیے اللہ رب العزت کی راہ میں سفر اختیار کیا، اور مختلف مقامات سے مختلف اساتذہ سے فیض حاصل کرنے کے بعد آپ نے دین متین کی تبلیغ کے لیے باقاعدہ سفر اختیار کرنا شروع کیے، اور اسی سفر کے دوران آپ باب الاسلام سندھ میں حاضر ہوتے ہیں، اور 7 شریف میں آپ قیام کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کی حاضری کا واقعہ بھی بڑا زبردست ہے کہ کس طریقے سے آپ نے 7 شریف کے اندر لوگوں کی اصلاح کا سامان کیا۔ آپ جب یہاں پر اپنے کچھ رفقا کے ساتھ حاضر ہوئے اور 7 شریف میں ایک مقام پر آپ نے قیام کیا، تو یہاں پر چونکہ برائیاں بہت زیادہ عام تھیں، لوگ گناہوں کے اندر مبتلا تھے، مسلمانوں کی آبادی کم و بیش نہ ہونے کے برابر تھی۔ جیسے ہی جب رات کا وقت ہوتا تو گناہوں کا بازار وہاں پر گرم ہوا، اور اس وقت خواتین باقاعدہ گھروں سے نکل کر گناہ کی دعوت دینے لگیں، اور لوگ ان کے ساتھ گناہ کا معاملہ کرنے لگے۔ جب آپ کے ساتھ موجود آپ کے رفقا نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ سے عرض کرنے لگے کہ حضور، یہ مقام ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، کیوں نہ ہم یہاں سے کوچ کر جائیں، یہاں پہ ہم رات گزار نہیں سکتے۔ لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ ہم یہاں پر از خود نہیں آئے، بلکہ ہمیں بھیجا گیا ہے، لہٰذا آج رات ہم یہیں پر قیام کریں گے۔ صبح کا آغاز ہوا، سارے گناہ کے معاملات ختم ہوئے، اور باقاعدہ دن کا آغاز ہو کر جو دن کی رونقیں تھیں وہ عام ہوئیں۔ اس کے بعد جب اگلے روز دن اپنے اختتام کو پہنچا
تو پچھلے دن کی طرح وہ رونقیں نہیں تھیں بلکہ سنسان تھا، اور جو گناہ کی طرف دعوت دینے والی خواتین تھیں وہ بھی پریشان ہو گئیں کہ آج کیوں ہماری کسی دعوت کے لیے کوئی ہمارے پاس نہیں آ رہا۔ اور اسی طریقے سے کئی دن گزرتے گئے تو وہ خواتین پریشان ہونے لگیں اور ایک دوسرے سے کہنے لگیں کہ یہ جو بزرگ ہمارے درمیان آئے ہیں، ان کے آنے کے بعد ہمارا جو روزی روزگار کا مسئلہ ہے وہ شاید ماند پڑ رہا ہے، کیوں نہ جا کر ہم ان سے گفتگو کریں۔ جب وہ لال شہباز قلندر کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو لال شہباز قلندر نے ان سے یہ کہا کہ ہم تو یہاں سے جانے والے نہیں، اگر تمہارے لیے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ جب دیکھا کہ حضرت لال شہباز قلندر اپنے عزم پر بہت زیادہ پختہ ہیں اور وہ یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، تو وہاں پر موجود جو راجا تھا وہ بھی چونکہ اس گناہ کے اندر مبتلا تھا، تو وہ خواتین اس کے پاس شکایت کے لیے گئیں۔ راجا نے بھی جب آ کر لال شہباز قلندر کو اور آپ کے رفقا کو یہ کہا کہ آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں، تو آپ کا وہی جملہ تھا کہ ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، اگر کسی کو ہمارے وجود سے کوئی تکلیف ہے تو وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ دیکھا جانے لگا کہ وہ خواتین جب آپ کے اس رویے کو دیکھتیں، آپ کے انداز کو دیکھتیں، تو ان کے دل گناہوں سے اچاٹ ہونے لگے، اور وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد سچے دل سے تائب ہوئیں، اور وہاں پر جتنے لوگ گناہ کے لیے ان خواتین کے پاس آیا کرتے تھے انہوں نے بھی گناہوں سے توبہ کی، اور آہستہ آہستہ وہ علاقہ کہ جہاں پر پہلے گناہ بہت زیادہ عام تھے، وہ علاقہ نیکیوں کا ایک مرکز بن گیا۔ اور آج بھی ہم دیکھیں تو وہاں پر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت سے مسلمانوں کی ایک آبادی ہے، وہاں پر مسلمان آباد ہیں، وہاں مسلمان رہتے ہیں۔ پہلے جو مقام ظلمت کا دا تھا، جہاں پہ کفر کا ڈیرا تھا، وہاں پر اب لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وجہ سے ایک زبردست اسلام کا پیغام عام ہونے کا مرکز تعمیر ہوا، اور لوگ آج بھی آپ کے مزار پر انوار سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال آپ کی ساری زندگی لوگوں کی اصلاح اور تزکیہ نفس میں گزرتی رہی، اور بالآخر آپ 21 شعبان سن 673 ہجری میں داعی اجل کو لبیک کہہ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نیک شخصیات کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور ان کی سیرت کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملا